مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ شرم، حیا، عزت، غیرت انہوں نے الماری میں بند کر رکھی ہے کہ پتہ نہیں کہاں پر رکھی ہے، اور تالے بھی لگائے ہوئے ہیں کہ جس طرح کا وہ جھوٹ بولتے ہیں لوگ جو ہے دیکھ نہیں سکتے اپنی پیچھے. لیکن اس طرح یہ ملک چلے گا نہیں. ٹھیک ہے، آپ اپنی انا بغض میں ایک آدمی کو تو وہ جیل میں بٹھایا ہوا ہے ناحق، اس کی اہلیہ بشرا بی بی کو بٹھایا ہوا ہے ناحق جیل میں، ان کی بہنوں پر آپ تشدد تو کر رہے ہیں، ان کے کارکنوں پر آپ جو ہے وہ لاٹھی چارج کر رہے ہیں، گولیاں چلا رہے ہیں، چادر چار دیواری کی پامالی مسلسل کر رہے ہیں. لیکن اس سے آپ لوگوں کے دل جو ہے وہ اپنی طرف موڑ نہیں پائیں گے. یہ آپ پاکستان کو مزید خراب کریں گے، اس سے جو ہے ادارے مزید کمزور ہوں گے، اس سے لوگوں کے دلوں میں اداروں کے لیے نفرت مزید بڑھے گی، اور اس سے جو آپ پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کر رہے ہیں، جس پر میں نے کل بھی بات کی کہ ہم 80,000 ارب روپے کے مقروض ہو چکے ہیں آج، جس میں 36,000 ارب روپے ہمارا بیرونی قرضہ ہے جو ہمارے ڈالر کے ریٹ کے ساتھ منسلک ہے. ہمارا ڈالر کا ریٹ فارن ریزرو کے ساتھ منسلک ہے. ہمارے فارن ریزرو اگر آج 20 بلین ڈالر ہیں تو اس میں آپ کا 70% حصہ یا آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے لون کا ہے، یا دوست ممالک نے آپ کو جو ہے خیرات دی ہوئی ہے وہ پڑا ہے. 3 سے 4 ارب روپے جو ہے وہ آپ کے فارن ریمیٹنسز ہیں. ایکسپورٹ تو ہے ہی نہیں کیونکہ آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے وہ 15 ارب ڈالر تک پہنچ چکا ہے. تو اگر آپ سے یہ پیسہ دوست ممالک نے اور آئی ایم ایف نے واپس مانگا تو آپ کے ڈالر کا ریٹ 282 روپے پر جو انہوں نے آرٹیفیشلی لاک کیا ہوا ہے یہ 400 سے تجاوز کر جائے گا، 400 روپے سے بڑھ جائے گا. تو یہ 36,000 ارب روپے یہ آٹومیٹکلی آپ کے 50,000 ارب سے بڑھ جائیں گے، اور آپ کا ٹوٹل جی ڈی پی 1,12,000 ارب روپے ہے. 80,000 ارب روپے اس کا 72% بنتا ہے. جب یہ آپ کا بیرونی قرضہ 50,000 ارب روپے سے بڑھے گا تو آپ کا ملک دیوالیہ ہو جائے گا. پھر آپ کہاں جائیں گے؟ آپ کا ڈیفینس کا بجٹ کہاں جائے گا؟ آپ کو جو ہے یہ 5,300 ارب روپے کا آئی ایم ایف کا رپورٹ جو آپ کرپشن کر رہے ہیں، آپ کے پیٹ کہاں سے بھریں گے؟ ملک تو دیوالیہ کر چکا ہوگا. تو تمام دوستوں کو یہ سمجھنا ہوگا، ہماری جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیاں ہیں ان کو بھی، جو بند کمروں کے فیصلہ ساز ہیں، منصوبہ ساز ہیں، ان کو بھی، جو ان کو مشورے دیتے ہیں غلط ان کو بھی، کہ یہ جنگ صرف عمران خان کی نہیں ہے، یہ جنگ پاکستان تحریک انصاف کی نہیں ہے، یہ جنگ پاکستان اور پاکستانی قوم کی، یہ جنگ ہمارے آنے والے بچوں کی مستقبل کی ہے. اور اس میں صرف اور صرف عمران خان نے ٹیکہ نہیں اٹھایا ہوا کہ اس کا اور اس کا خاندان قربانی دے گا. اس میں ہم سب نے اپنا کردار ادا کرنا ہے، ہم سب نے قربانی دینی ہے، ہم سب نے کھڑا ہونا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم سوال بھی کریں گے، ہم احتجاج بھی کریں گے، ہم اپنے حق کے لیے کھڑے بھی ہوں گے، اور اپنے حق کے لیے کھڑے ہوتے ہوتے اگر شہادت بھی ملتی ہے تو انشاءاللہ تعالی اس سے طرح نہیں کریں گے. میں تحریک تحفظ آئین پاکستان اور ہمارے جتنے بھی باقی پولیٹیکل پارٹیز یہاں آئی ہیں ان سب کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان میں جمہوریت کی بحالی کے لیے، حقیقی آزادی کے لیے، آزاد میڈیا کی بحالی کے لیے، آزاد عدلیہ کی بحالی کے لیے، آئین کی بحالی کے لیے، پاکستان کی خودی اور خودداری کی بحالی کے لیے مجھ سے بحیثیت پاکستان تحریک انصاف کا ایک عام کارکن اور صوبے کا چیف ایگزیکٹو میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. آپ کے ہر فیصلے میں آپ کے لیے میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالی چٹان کی طرح کھڑا ہوں گا، اور آپ مجھے پہلے سے بتائیں گے. شکریہ. دوست نے بولا کہ ہم نے خیبر پختونخوا میں تمام سیاسی جماعتوں کا، مذہبی جماعتوں کا، ہر مکتبہ فکر سے لوگوں کا ایک امن جرگہ کیا خیبر پختونخوا اسمبلی میں، اور انہوں نے وضاحت بھی کی کہ امن جو ہے وہ
ہم پہلے یہ سمجھتے تھے کہ امن جو ہے وہ صوبائی حکومت کا کام ہے کہ وہ لائے، لیکن بدقسمتی سے یہی تو مسئلہ ہے کہ جس کا کام ہے وہی نہیں کر رہا، تو اس لیے ہم سب یہاں آدمی بیٹھے ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات کہ اس جرگے میں تمام مکتبہ فکر کے لوگ جمع ہوئے اور وہاں پر ایک بہترین ماحول میں قیام امن کے لیے 15 نکاتی ایجنڈا پیش کیا گیا، جس پر تمام جماعتیں چاہے سیاسی ہو، مذہبی ہو، اور ہر مکتبہ فکر کے لوگ اس پر متفق ہوئے۔ لیکن بدقسمتی سے جن لوگوں کو امن گھاٹے کا سودا ہوتا ہے اور جن کا جنگ میں ہی خیر ہوتا ہے، انہوں نے یہ سارا پروسیس سبوتاج کرنے کے لیے جرگے میں ہمارے آئے ہوئے مہمان جن کا تعلق پی ٹی ایم سے تھا، ان کو اسمبلی سے باہر اٹھا دیا۔ تو میری جب ان سے اس حوالے سے بات ہوئی، میں نے ان کو کہا کہ ایک تو آپ لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگ زمینی حقائق سے اس طرح باخبر نہیں رہتے جتنا سیاسی لوگ رہتے ہیں۔ آپ لوگ عوام میں اتنا نہیں رہتے جتنا سیاسی لوگ رہتے ہیں، تو آپ یہ چیزیں نہیں سمجھتے اتنی جتنی ہم سمجھتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ سمجھتے نہیں ہیں اور اگر کسی کے کہنے پر آپ لوگوں کو اٹھاتے ہیں، تو جو آپ کے ایڈوائزرز ہیں وہ بھی انتہائی بیوقوف اور نالائق ہیں، کیونکہ یہ جو قدم آپ لوگوں نے اٹھایا ہے اس سے آپ کی ساکھ اٹھے گی نہیں، اس سے لوگوں کے دلوں میں آپ کی نفرت کم نہیں ہوگی لیکن مزید بڑھے گی۔ اور اس کا نتیجہ ہم نے دیکھا کہ پشاور یونیورسٹی کیمپس میں 78 سال میں پہلی دفعہ جو ہے ہمارے ادارے کے خلاف نعرے بازی ہوئی، اور یہ ان کی ایک بیوقوفانہ حرکت کی وجہ سے جو انہوں نے جرگے کے بعد کی۔ یہ صرف پہلا موقع نہیں ہے، الٹا ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے جو ابھی خیبر پختونخوا میں دہشت گردی لائی گئی ہے، اس پر بھی ہمارے اعتراضات تھے، اور ہم پشاور سے لے کر تورغر کوہستان تک اور ادھر بیعی خان وزیرستان تک اور ادھر چترال اور باجوڑ تک ہم چیختے رہے، چلاتے رہے، پورے پختونخوا کی عوام، پوری پختونخوا کی لیڈرشپ، کہ آپ ایک دفعہ پھر ان کو لا رہے ہیں تو یہ آپ خیبر پختونخوا کا نقصان بھی کر رہے ہیں اور پاکستان کا نقصان بھی کر رہے ہیں۔ یہ بند کمروں کی پالیسیاں جو آپ بنا رہے ہیں یہ آپ کے لیے بھی نقصان دہ ہے، یہ پاکستان کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ لیکن پہلے ہمیں یہ کہا گیا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں۔ ابھی جو ہے یہ آپریشنز کی تیاریاں کر رہے ہیں، تو یا یہ اس وقت جھوٹے تھے یا آج جھوٹے ہیں۔ ہمیشہ جب ہم تنقید کرتے ہیں تو ان کے لیے ہم سلوشن بھی دیتے ہیں۔ ہم نے امن جرگے خیبر پختونخوا کے امن جرگے میں ان کو یہ مشورہ دیا کہ آپ خیبر پختونخوا کے سٹیک ہولڈرز، چاہے صوبائی حکومت ہے چاہے وہاں کے پارلیمنٹیرینز ہیں، جو ہمارے قومی مشران ہیں، ہمارے قبائلی علاقوں کے مشران ہیں، ہمارے عمائدین ہیں، ان سب کو بلائیں، ان سب کو بٹھائیں، ان سب سے مشورہ کریں، اور جب آپ کلیکٹیو وزڈم سے کوئی قدم اٹھائیں گے تو یہ نتیجہ خیز ہوں گے۔ اس سے پہلے جتنے بھی 78 سال میں آپ نے جو فیصلہ کیا ہے اس سے ہمیں نقصان ہی ہوا ہے۔ ابھی ریسنٹلی ریجیم چینج آپریشن ہوا، یہ بتایا گیا کہ پہلے دن ہے جو ہے وہ پتہ نہیں کون سا انقلاب آ گیا، اسٹاک ایکسچینج بھی اوپر گیا، اکانومی بھی بہتر ہوئی، جی ڈی پی بھی گروتھ کر گیا۔ ابھی آج 3 سال کے بعد ہمارا جی ڈی پی جو ہے وہ 2.6 اور 3% کے درمیان جو ہے اوپر نیچے ہو رہا ہے۔
ہمارا 3 سال کا جو انفلیشن ہے وہ 50% سے 55% کے درمیان چل رہا ہے. دن بدن مہنگائی ہوتی جا رہی ہے, لوگوں کی پرچیزنگ پاور بالکل ختم ہو چکی ہے, ان امپلائمنٹ اتنی